اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعدکم بعدا۔ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ اس کے تین معنی علماء کرام نے مفسرین کرام نے ذکر فرمائے۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلائیں اپنے پاس تو انہیں کسی عام کے بلانے کا نہ سمجھو، بلکہ رسول اللہ نے بلایا ہے تو تم پر فرض ہے رسول اللہ کے پاس جانا، اگرچہ تم نماز ہی کیوں نہیں پڑھتے ہو، سب کچھ چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آنے والے کی مرضی آئے نہ آئے جی، لیکن نہیں، رسول اللہ بلائیں تو مرضی نہیں چلے گی، وہاں مرضی کس کی چلے گی؟ رسول اللہ کی چلے گی۔ بلایا ہے تو آنا ہے، بس بات ختم۔ اور دوسرا معنی علماء کرام نے یہ ذکر فرمایا ہے جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو نا، اللہ کے نبی کو نام لے کر ایسے مت بلاؤ۔ تم نبی کی طرح نہیں، نبی تمہاری طرح نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو رب کا حکم ہے کہ آپ نے جیسا نہ سمجھنا ہے۔ سبحان، رب فرماتا ہے جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا آپس میں، نبی کو ایسے مت بلانا۔ تم کہتے ہو او سلیم، او کلیم، او فلاں، ادھر دیکھ، او میری بات سنو، او بھائی کہاں جا رہے ہو، ایسے بلاتے ہیں نا۔ او یار تم نے کیا کر دی، نہیں، نبی کی بارگاہ میں ایسے الفاظ نہیں چلیں گے۔ نبی کو بلانا ہے تو القابات کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ۔ کیسے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، اور ادب و احترام کے ساتھ جیسے صحابہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، اب مجھے یہ بتائیں جی، جو بندہ کہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں، وہ یہ ادب و احترام کرے گا؟ ادب و احترام تو وہی کرے گا نہیں جو کہتا ہے کہ نبی تمام کائنات میں افضل و اعلیٰ ہے، نبی جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، خدا لیس کمثلہ ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کی مثل بھی کوئی نہیں بنایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ خدا ہونے میں یکتا ہے، یہ مصطفیٰ ہونے میں یکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، نہ خدا جیسا کوئی ہے نہ مصطفیٰ جیسا کوئی ہے۔ اللہ اور مصطفیٰ میں فرق یہ ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، مصطفیٰ پیدا ہونے والے ہیں۔ اتنا بڑا فرق ہے بھائی، زمین و آسمان سے بھی بڑا۔ یہ فرق نظر نہیں آتا تو پھر بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ بہرحال تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ادب و احترام کے الفاظ استعمال کرنے، جس طرح عامیانہ انداز میں ایک دوسرے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اس طرح نبی کی بارگاہ میں بات نہیں چلے گی۔ اگر ایسا ہوا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور خبر بھی نہیں ہوگی۔ اعمال تباہ و برباد ہوئے کس وجہ سے؟ نبی کی بے ادبی کی وجہ سے۔ وہ شیطان جو لاکھوں کروڑوں سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس کی ساری عبادت رائے گاں ہو کے مردود ہوا کس کی وجہ سے؟ اللہ کے نبی کی بے ادبی کی وجہ سے۔ عبادتوں پہ ناز نہ کرنا، وہ ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ نبی کا ادب و احترام ہوگا تو عبادت بھی قبول ہوگی، ورنہ کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اور تیسرا معنی علماء کرام نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے خلاف کو اپنی دعا کی طرح مت سمجھو۔ ایسا مت کہو کہ ہم دعا کرتے ہیں تو قبول ہی نہیں ہوتی، ایسا مت سوچنا۔ رسول اللہ دعا کریں گے تو فوراً قبول ہوگی، وہ ضرور ہوتی ہے، تو بچ کے رہنا، کہیں ایسا موقع نہ دینا اللہ کے نبی کو کہ وہ آپ کے خلاف کوئی خلاف دعا کر دیں، ایسی دعا کا موقع مت دینا۔ ابو لہب کے بیٹے نے موقع دیا تھا نا، حضور علیہ السلام کی شہزادی محترمہ کو اس نے طلاق دی، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں بڑی بے ادبی اور گستاخی سے پیش آیا ابو لہب کا بیٹا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس سے بدلہ تو نہیں لیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی، رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دے۔ شام کے سفر تجارت میں ابو لہب ساتھ تھا، اس کا وہ بیٹا بھی ساتھ تھا۔ قافلے والوں سے کہا کہ مجھے محمد کی دعا کا ڈر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے بیٹے کی حفاظت کرو۔ سارا سامان اکٹھا کر کے ایک ڈھیر بنایا، ڈھیر کے اوپر ابو لہب کے بیٹے کا بستر لگا تاکہ اس پہ کوئی چڑھ نہ سکے، اور آس پاس سارے قافلے والے سوئے، اپنے اونٹ باندھے، بڑی حفاظت کے ساتھ اسے سب سے اونچے ڈھیر پہ سلایا کہ
کتا کوئی درندہ یہاں پہ نہ پہنچے۔ خدا کی قدرت، رات کو ایک درندہ آیا، اس نے سارے قافلے والوں کو سونگا، اسے پتہ چلا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، چھلانگ مار کے ڈھیر کے اوپر گیا اور ابو لہب کے بیٹے کو چیر پھاڑ کے چلا گیا۔ دعا کس نے کی تھی؟ اللہ کے نبی نے کی، اللہم صلت علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے اس پر کوئی کتا مسلط فرما۔ رب نے فرما دیا۔ اچھا، میں ایک چیز اکثر سوچتا تھا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کبھی بد دعا نہیں کی، یہ بظاہر بد دعا نظر آتی ہے، یہ ظاہری صورت بد دعا کے، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعا دی ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب رب کریم نے اس کے فضل سے مجھے جو حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ دیکھیں انسان جتنا عرصہ دنیا میں رہ کر گناہ کرتا ہے نا، اگر اس کو قیامت میں عذاب ہوگا تو وہ اس کے گناہ کے مطابق اتنا عذاب بڑھتا رہتا ہے۔ جس کے گناہ جتنے کم ہوں گے اس کو عذاب اتنا کم ہوگا۔ اب کافر ہے، کافر دنیا میں اگر 50 سال زندگی کے گزارتا ہے تو 50 سال کے جو گناہ کیے ہوئے اس حساب سے اس کو سزا بھی ملے گی، لیکن اگر وہ 70 سال زندگی گزارتا ہے تو اس کو 70 سال کے حساب سے عذاب 10 سال کا بڑھ جائے گا۔ یہی ہوگا نا، عذاب تو ہمیشہ ہوگا، لیکن اس عذاب میں بھی رب کریم نے ایک ترتیب رکھی ہوگی۔ جو سب سے بڑا گناہگار ہے، سب سے زیادہ سزا کا حقدار ہے، اس کو اتنی سزا ہوگی۔ جلیں گے سبھی آگ میں، لیکن اس آگ کے جلنے میں بھی فرق ہوگا، کمی بیشی ہوگی، رب اس پہ قادر ہے۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک کافر تھا، وہ ابو لہب کا بیٹا کافر تھا، اگر وہ دنیا میں مزید زندہ رہتا 5 سال 10 سال تو اس نے گناہ ہی کرنے تھے۔ ایک تو کافر تھا۔ میں نے یہ چیز دیکھی ہے جو سیرت کی کتابوں میں پڑھی، حضور علیہ السلام نے ان کافروں کے خلاف بھی کبھی ایسی دعا نہیں فرمائی جو بعد میں مسلمان ہونے تھے۔ آپ دیکھیں کتنے ہی مکہ کے کافروں نے حضور علیہ السلام کو ستایا، مگر حضور علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا نہیں کی۔ کیوں؟ حضور جانتے تھے انہوں نے بعد میں مسلمان ہونا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کافر کے خلاف بھی دعا نہیں کی جس کے بارے میں جانتے تھے یہ تو مسلمان نہیں ہوگا مگر اس کی نسل سے کوئی مسلمان پیدا ہوگا، اس کے خلاف بھی دعا نہیں فرمائی۔ دیکھیں طائف کا واقعہ، حضور علیہ السلام سے کہا بھی گیا کہ اگر آپ کے ہیں تو یہ پہاڑ ان پہ گرا دیے جائیں، حضور نے فرمایا نہیں میرے مولا، میں چاہتا ہوں اگر یہ نہیں تو ان کی آئندہ آنے والی نسلوں سے مسلمان پیدا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ ابو لہب کا بیٹا ایسا تھا، خود بھی کافر تھا، اس نے مسلمان نہیں ہونا، اس کی نسل سے بھی کسی مسلمان نے پیدا نہیں ہونا تھا۔ اللہ کے نبی نے دعا فرما دی کہ تم 50 سالہ زندگی کے جو عذاب سہو گے اس کا تھوڑا سا کم کر دیا جائے، 1 سال چند سال اس کے کم کر دیے جائیں۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے جلدی جہنم چلا گیا، تو اگر مزید کچھ دن اور گزارتا جہنم کی سزا تو اس کو اور زیادہ ہوتی۔ اس کے حق میں تو یہ دعا ہی ہوئی کہ جہنم کا عذاب تھوڑا کم ہو گیا، بد دعا نہیں فرمائی حضور علیہ السلام نے۔ شاید میں سمجھانے میں تھوڑی کوتاہی کر گیا ہوں، لیکن امید آپ نے بات سمجھ لی ہوگی انشاءاللہ۔ تو فرمایا اللہ کے نبی کی دعا کو اپنی دعا کی طرح مت سمجھنا، حضور جو دعا کریں گے وہ ہو کر رہے گی، وہ ہو کر رہے گی۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاظًا، بے شک اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں چپکے سے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر۔ ابتدائے اسلام میں جب نماز جمعہ پڑھائی جاتی تھی، حضور علیہ السلام عید کی طرح نماز جمعہ پڑھانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ منافقین جو تھے ان پہ وہ خطبہ گراں گزرتا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، دینی محفل میں، وعظ و نصیحت کی محفل میں بیٹھنا ان کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے۔ ایک تو مجبوری ہے، کوئی کام کاج ہے، بندہ مجبوراً گیا، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شاید واعظ ہی کوئی مجھ جیسا بیچارہ ہو جس کی بات سننے کا دل ہی نہیں کر رہا ہو، تو بندہ اٹھ کے چلا گیا، یار اس کی بات ہی سمجھ نہیں آتی، کیا سنیں، یہ تو الگ چیز۔ ایک بندہ ویسے ہی اس کو دین کی باتیں سننے کا شوق ہی نہیں ہے، بددل ہوتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے، اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، یہ بڑا بیوقوف شخص ہے۔ ایسا شخص بڑا بیوقوف ہے۔ نہ کوئی دنیا کی ضرورت تھی کہ اس کی کام کاج کی وجہ سے اٹھا، نہ کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ کوئی دین کی بات ایسے ہی کوئی کر رہا تھا، سمجھ ہی نہیں آتی، کیا بندہ اس کی باتیں سنے، اٹھ کے چلا گیا تو وہ تھے، کوئی تھا ہی نہیں، پھر بھی اٹھ کے بھاگا، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ دین سے اتنا بیزار بندہ، مسجد سے اتنا بیزار، ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے حدیث میں۔ جن پہ مسجد میں بیٹھنا گراں گزرتا ہو، دینی محفلوں میں بیٹھنا گراں گزرتا ہو نا، ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے۔
اللہ ہمیں اپنے ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز جمعہ کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے، منافقین پہ یہ بات گراں گزرتی تھی، چپکے کھسکتے جاتے تھے پیچھے پیچھے پیچھے، مسجد کے آخر میں پہنچ گئے، اب دیکھا کسی صحابی کی آڑ لی، کسی چیز کی آڑ لی، چپکے سے پیچھے سے نکل گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ بھاگ گئے منافقین۔ تو رب نے فرمایا رب جانتا ہے، رب جانتا ہے۔ اللہ یہ کیوں بتایا کہ رب جانتا ہے؟ پوچھ گچھ بھی تو کرے گا نا۔ ہاں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو ڈریں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، یہ کہ انہیں کوئی مصیبت کوئی فتنہ پہنچے، وہ اس چیز سے ڈریں۔ رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں تو وہ جو کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ڈریں کہ اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ ان پہ پہنچے۔ فتنہ کیا؟ مفسرین نے لکھا کوئی مصیبت، زلزلہ، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، دنیا میں اللہ کوئی ایسا عذاب بھیج دے جس میں وہ مبتلا ہو۔ کون شخص؟ جو رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آج مسلمان کیا سارے سنت رسول پہ عمل پیرا ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہمیں یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات کو اہمیت تم نہ دو، اسلام کو اہمیت تم نہ دو، پھر کہو کہ دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، یہ تو گلہ بیجا ہے۔ عزت تو ملتی ہے اس کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ تو فرمایا جو رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ ڈریں کہ انہیں کوئی تکلیف یا تو دنیا میں پہنچے او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر کوئی دردناک عذاب پڑے، اور یہ دردناک عذاب قیامت کے دن، یعنی یا تو کوئی دنیا میں مصیبت پہنچے یا مرنے کے بعد بھی مصیبت پہنچے۔ یہ رب کی مرضی ہے، جب چاہے جہاں مصیبت بھیج دے۔ سورہ نور کی آخری آیت ہے، اس کا ترجمہ ہی سماعت فرما لیجئے۔ آج الحمدللہ ہماری سورہ نور بھی مکمل ہو رہی ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، جو اچھے اعمال کرتے ہیں جو برے کرتے ہیں، رب سب کو جانتا ہے، جو جس حال پہ ہے اور جس نیت سے کرتا ہے رب وہ بھی جانتا ہے۔ میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اس کو دے سکتا ہوں، اس کو دے سکتا ہوں، بظاہر عمل بنا سنوار کے کر کے دھوکہ دے سکتا ہوں، رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا میں۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا رب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، سب کی جانتا ہے۔ اس لیے دل سے بندے کو خالص رہنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں بندے کو خالص رہنا چاہیے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس دن کو بھی جانتا ہے جس دن تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے جزا اور سزا کے لیے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ دو چیزیں جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے فرمایا سب اللہ کا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ دوسری چیز آیت کے آخر میں فرمایا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جانتا ہے۔ الہ ہونے کے لیے انہی دو صفات کا ہونا ضروری ہے، نمبر ایک قدرت ہو، نمبر دو علم ہو۔ اب الہ تو ہے، اس کو اپنی مخلوق کا پتہ ہی نہیں کہ کون سی مخلوق کہاں ہے، وہ کیسا الہ ہے؟ وہ تو الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ ہوگا ہی وہی جو اپنی ہر مخلوق کے بارے میں جانتا ہو، تو یہ شان رب کی ہے۔ دوسرا اس کا قادر ہونا، اس کی مخلوق فرما برداری کرتی ہے تو وہ اس کو انعام دے، نافرمانی کرتی ہے تو اس کو پکڑ کے سزا دے۔ اگر کسی میں یہ قدرت ہے ہی نہیں تو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب نے فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اس کا، یعنی رب اس پر قدرت رکھتا ہے پوچھ گچھ کی۔ علیم، ہر چیز کو جانتا بھی ہے، اس کو علم بھی ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے، اس کو قدرت بھی ہے، وہ باز پرس بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جس چیز کے مالک آپ ہوں، ابھی مثال کے طور پر آپ کے جیب میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے مالک ہیں، آپ کو ان پر قدرت حاصل ہے، جیسے چاہیں خرچ کریں۔ قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے چاہیں خرچ کریں، چاہے تو پھینک دیں، چاہے کسی کو دے دیں، چاہے پھاڑ دیں، چاہے آگ لگا دیں، قدرت ہے نا۔ مالک ہونا قدرت ہوتا ہے، بندہ مالک ہے تو اس کا مطلب اس چیز پر وہ قادر ہے۔
اگر ہم پیسوں کے مالک ہو کے ان پر قادر ہیں تو رب ساری کائنات کا مالک ہو کے اس پر قادر ہے. سبحان اللہ، وہ ساری کائنات کا مالک، وہ قادر بھی ہے، علیم بھی ہے، سب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کی توفیق عطا